عام طور پہ یہ سوال آپ سے کیا جاتا ہے، وسیلہ اختیار کرنے سے بندہ مشرک ہو جاتا ہے، وسیلہ اختیار کرنے سے بندہ مشرک ہو جاتا ہے۔ سوچنے والی بات ہے، مشرک بندہ ہوتا کب ہے؟ مشرک شرک سے ہے، اور شرک شراکت سے ہے۔ جو شریک ہو جائے، کس چیز کا شریک ہو جائے؟ حق خدا کا ہو، دیا جائے کسی اور کو، حق اللہ کا ہو، دیا جائے بندے کو، حق خدا کا ہو، دیا جائے بندے کو، اس کو شرک کہتے ہیں۔ لیکن وسیلے میں ہماری منزل اللہ کی رضا ہوتی ہے، اللہ کی خوشنودی ہوتی ہے، اور جس چیز کو وسیلہ بنایا جاتا ہے وہ ہماری منزل نہیں ہوتی، منزل اوپر ہوتی ہے، اعلیٰ ہوتی ہے۔ اس منزل تک پہنچنے کے لیے، اس تک قرب پانے کے لیے وسیلے کو اختیار کیا جاتا ہے۔ اور پھر دیکھنا یہ پڑتا ہے کہ وسیلہ قرآن اس کے بارے میں کہتا کیا ہے، احادیث میں آیا کیا ہے۔ ہمارے یہاں ایک عام سی بات ہے، جو چیز سمجھ میں نہیں آتی، کسی کا عمل اگر میں سمجھ میں نہ آیا، کوئی بندہ درود پاک پڑھ رہا ہے، نہیں سمجھ میں آئی بات تو یہ شرک ہے، یہ بدعتی ہے، یہ شرک ہے، یہ بدعتی کو کھڑے ہو کے پڑھ کر صلاۃ و سلام پڑھ رہے تو یہ مشرک ہے، یہ بدعتی ہے۔ جس چیز کی سمجھ نہ آئے اس کی حقیقت سے انکار نہیں کیا جا سکتا۔ اور دیکھیں حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ آپ فرماتے ہیں کہ اگر کسی شخص کے کافر ہونے میں 99% یقین ہو جائے کہ یہ بندہ کافر ہے، دائرہ اسلام سے خارج ہے، 1% احتمال ہو کہ نہیں یار یہ بندہ مومن ہے، تو 1% کو لیا جائے گا، 99% کو نہیں لیا جائے گا۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ وہ کہتے ہیں اسلام سے نہ نکالو، مشرک نہ بناؤ، اور ہم کیا کرتے ہیں؟ اس کی بات نہیں پسند آئی تو اسے بھی نکال دیے، اسے بھی نکال دیا، اسے بھی نکال دیا۔ لگتا یوں ہے یہ دائرہ ہم ہی نے بنایا ہوا ہے، جس کو چاہیں گے اندر رکھیں گے، جس کو چاہیں گے نکالیں گے۔ اسلام کا دائرہ نہیں، یہ دائرہ، یہ لکیر لگتا یوں ہے کہ ہم ہی نے کھینچی ہوئی ہے۔ تو چونکہ یہ سوال مجھ سے پوچھا گیا تھا تو میں چونکہ ضرورت، کیونکہ ایک آدھ سیشن میں یہ چیز کمپلیٹ نہیں ہوتی، وسیلہ منزل نہیں ہے۔ اب دیکھیں ہم نماز پڑھتے ہیں، وسیلہ ہے یا نہیں؟ نماز پڑھتے ہیں وسیلہ ہے، تلاوت کرتے ہیں یہ بھی وسیلہ ہے۔ اب تلاوت کے ذریعے قرب الہی کو پانے کی خواہش رکھنا، کیا بندہ مشرک ہوتا ہے؟ منزل تو اللہ کی رضا ہے، منزل تو اللہ کا قرب ہے۔ تلاوت کر کے مل جائے، نماز پڑھ کے مل جائے، انفاق فی سبیل اللہ کر کے مل جائے، بھلائی کر کے مل جائے، احسان کر کے مل جائے، یہ سارے وسیلے سمجھ میں آ جاتے ہیں۔ جہاں پر اعمال صالحہ وسیلہ ہے، اچھے اخلاق، اخلاق حسنہ وسیلہ ہیں، وہاں بدرجہ اولا اس سے کئی گنا بڑھ کے ذات مصطفیٰ وسیلہ ہے، ذات صالحین وسیلہ ہے۔ اور ذات مصطفیٰ وہ تو بہت بلند درجہ ہے، ذات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات وسیلہ ہے۔ پھر
صالحین کی ذوات بھی وسیلہ ہیں، پھر آثار نبی، آثار کہتے ہیں جہاں پر کسی کا اثر رہ جائے، جہاں پر کسی کا اثر رہ جائے۔ اب دیکھا جائے بیت اللہ میں جاتے ہیں، خدا نظر تو نہیں آتا نا وہاں پہ، جو جا کے ہو کے آئیں عمرے پہ، حج پہ، کسی حاجی سے پوچھے بھی خدا ملا ہے آپ کو کہاں میں؟ کیا دیکھا جی؟ بڑا پر نور پر کیف منظر تھا، غلاف کعبہ کو دیکھنے میں بڑا مزہ آیا، حجر اسود کو چوما بڑا ہی سرور آیا، مقام ابراہیم پہ نفل پڑے، اللہ نے بڑی کیفیت بخشی، رو رو کے اللہ کی بارگاہ میں دعائیں کی، کیا بات، سب کچھ بھول گیا، بس اس در و دیوار کے اندر جانا ہی تھا کہ کچھ یاد نہ رہا، ہر شے بھلا بیٹھے، نہ اپنا فکر، نہ بیوی بچوں کا فکر، نہ کاروبار کا فکر۔ ابھی تو نے خدا نہیں دیکھا، ابھی تو نے خدا نہیں دیکھا، نہ خدا دیکھا نہ مصطفیٰ دیکھا، نہ خدا دیکھا نہ مصطفیٰ دیکھا، دیکھا کیا؟ تیری حالت بدلی کس شے نے؟ تیری حالت تو اس چیز کو دیکھ کے بدل گئی ہے جس کے ساتھ آقا علیہ السلام کا لمس ہے، آقا علیہ السلام نے جس چیز کو چھوا ہے، اسے دیکھنے سے تیرا یہ عالم ہو گیا ہے کہ تجھے گناہوں کی بخشش کا یاد آ گیا ہے، تجھے شرمندگی ہو رہی ہے، ندامت ہو رہی ہے، اور تجھے اللہ سکون دے رہا ہے صرف غلاف کو دیکھنے سے، صرف حجر اسود کو دیکھنے سے، صرف مقام ابراہیم کو دیکھنے سے۔ حضرت ابراہیم کو نہیں دیکھا، حضرت ابراہیم کو نہیں دیکھا، سیدنا آدم علیہ السلام کو نہیں دیکھا، آپ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے قدموں کو نہیں دیکھا، قدموں کے نشان دیکھے، سیدنا اسماعیل علیہ السلام کی ایڑیوں کو رگڑتے ہوئے نہیں دیکھا، بس وہ پانی دیکھا، وہ پانی دیکھا، وہ پانی کا ایک ایک قطرہ اندر جب جاتا ہے بتاتا ہے، کسی کی ایڑیوں کا اثر بتاتا ہے، کسی کی ایڑیوں کا اثر بتاتا ہے، جن کے چھونے سے۔ جو نقطہ میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں وہ پتہ کیا ہے؟ جہاں پر اللہ کے مقرب نبی کے ہاتھ لگ جائیں، نبی کے لب لگ جائیں، نبی کے قدم لگ جائیں، نبی کھڑا ہو، نبی نے سجدہ کیا ہو، نبی نے رکوع کیا ہو، نبی نے اپنے رب کو منایا ہو، ان جگہوں میں اتنی کشش ہوتی ہے، اتنا اثر ہوتا ہے کہ انہیں دیکھ کے دل کی دنیا بدل جاتی ہے۔ کعبہ رب تو نہیں ہے، حجر اسود رب تو نہیں ہے، مقام ابراہیم رب تو نہیں ہے، نہ رب ہے نہ نبی ہے، اب تعلق نبی کے ساتھ ہے۔ اس گھر میں رب کو قید نہیں رکھ سکتے آپ کہ یہاں پہ رب رہتا ہے۔ سرکار نے تو سمت بتائی تھی، یہ گھر ہے، یہ گھر ہے، بس اس کے ارد گرد طواف کرو۔ آقا کیا رب اس کے اندر رہتا ہے؟ ہم جیسے تو نہیں جا سکتے، جو جا سکتے ہیں جا کے دیکھا، ملا کسی کو؟ رب تو باہر بھی ہے، اندر بھی ہے، ہر طرف ہے۔ تو عرض کرنے کا مقصد یہ تھا کہ وہ ہیں آثار جہاں پر اثرات ہیں، تو اثرات کے ساتھ جڑنا، اس کے وسیلے کو پکڑنا۔ غلاف کعبہ کے ٹکڑے تقسیم ہوتے ہیں نا، فریموں میں لگاتے ہیں نا، دکان کے اوپر، گھروں میں، کیا ہے جی؟ غلاف کعبہ ہے۔ اس میں کوئی شک والی بات نہیں، ہمارے لیے بڑی برکت والی بات ہے۔ غلاف کعبہ کو کیوں لگاتے ہیں؟ سوچنے والی بات ہے، کیوں لگاتے ہیں؟
غلاف کعبہ کے بارے میں یہ تو نہیں کہا کہ گھروں میں جا کے لگاؤ گے. غلاف کعبہ چونکہ اس جگہ کو چھو کے وہ کپڑا نکلا ہے، اس جگہ کو چھو کے وہ کپڑا نکلا ہے جہاں پر کبھی سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے ہاتھ لگے تھے، سیدنا اسماعیل علیہ السلام کے ہاتھ لگے تھے، آقا علیہ السلام کے ہاتھ لگے تھے، صحابہ نے چھوا، بڑے بڑے عظیم لوگوں کی نظر پڑی، ادھر سے جو کپڑا آتا ہے اس کپڑے جیسا کوئی کپڑا اس جہان میں نہیں ہو سکتا. یہ کیا ہے؟ اسی کو وسیلہ کہتے ہیں. باری تعالیٰ یہ میرے ہاتھ میں جو غلاف کعبہ ہے تیرے گھر کا غلاف ہے، مولا اس کے توسل سے تیری بارگاہ میں عرض کرتا ہوں میں کعبے میں تو نہیں ہوں، یہ غلاف کعبہ کا ٹکڑا میرے ہاتھ میں ہے، مجھے نہ دیکھ، میری غلطیوں کو نہ دیکھ، میری خطاؤں کو نہ دیکھ، میری سرکشی کو نہ دیکھ، میری جفا کو نہ دیکھ، میری بے وفائی کو نہ دیکھ، میری عیاری کو نہ دیکھ، میری چغلی کو نہ دیکھ، میرے حسد کو نہ دیکھ، بس اس کپڑے کو دیکھ، کیونکہ اس کی نسبت تیرے آدم علیہ السلام کے ساتھ ہے، تیرے ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ ہے، تیرے اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ ہے، تیرے محمد مصطفیٰ کے ساتھ ہے. مجھے نہ دیکھ، بس اس کپڑے کو دیکھ اور اسے دیکھتے ہوئے اپنی رحمت اور کرم کی برسات کر دے. یہ ہے وسیلہ. کپڑے کو رب تو نہیں مانا، کپڑا رب تو نہیں ہوا. رب کو ہاتھوں میں پکڑ کے دعا کرو گے؟ نہیں نہ دعا کر سکتے رب کو. رب کو چوما جا سکتا ہے؟ نہیں نہ چوما جا سکتا. چومو گے کسے؟ غلاف کعبہ کو چومو گے؟ پتھروں کو چومنے سے منع کیا تھا. حجر اسود کو چومو گے؟ کیوں چومو گے؟ ہمیں تو فقط اتنا ہی پتہ ہے جہاں پر آقا کے لب لوے ہوں انہیں چومنا ہے بھائی، اسے چومنا ہے. لب تو لب، جس مٹی پر آقا کے قدم لگے ہوں ایمان کا تقاضا ہے کہ اس مٹی کے بھی بوسے لیے جائے. ایمان کا تقاضا ہے. حجر اسود، اسود کالے کو کہتے ہیں. تو اب حجر اسود کے بارے میں ہے نا کہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ دوران طواف جب حجر اسود کو بوسہ دینے کی باری آئی تو اب ان سے بڑا دین کو سمجھنے والا کون ہو سکتا ہے؟ جنہیں خود محمد مصطفیٰ دین سکھائیں، دین پڑھائیں، ان کے عقیدے میں کچھ شک رہ جاتا ہے؟ حجر اسود کو بوسہ دینے لگے تو جلال میں آ گئے. کہتے ہیں میں جانتا ہوں تو پتھر ہے، نہ کسی کو فائدہ دے سکتا ہے نہ کسی کو نقصان دے سکتا ہے. تو پتھر ہے، میں جانتا ہوں تو کسی کو نہ فائدہ دے سکتا ہے نہ کسی کو نقصان دے سکتا ہے. میں تجھے کبھی بھی نہ چومتا اگر محمد مصطفیٰ کو تجھے چومتے ہوئے نہ دیکھتا تو کبھی نہ چومتا. تو جسے آقا چومے اسے سیدنا فاروق اعظم بھی چومے، سیدنا صدیق اکبر بھی چومے، سیدنا عثمان غنی بھی چومے، حیدر کرار بھی چومے، ہر ایک تابعی چومے، ہر ایک شہید چومے، ہر ایک مقرب چومے، ہر ایک امتی چومے. کیونکہ جس چیز کو آقا نے بوسہ دیا، ارے اس کو بوسہ دینا اس کے پیچھے ہے کیا؟ آقا نے تو بوسہ دیا حجر اسود کو،
جب سیدنا فاروق اعظم نے کہا نا کہ میں تجھے اس لیے چومتا ہوں کہ آقا کو تجھے تم تے دیکھا ہے، سرکار کے لب تیرے ساتھ لگے ہیں، اور جب بوسہ لے رہے ہوں گے نا، کیا خبر وہ پتھر کا بوسہ لے رہے تھے یا اندر یہ خیال تھا کہ یہاں پر آقا کے لب لگے ہیں، یہیں پر میرے لب لگے ہیں، میں بوسہ محمد مصطفیٰ کے لبوں کا لے لوں۔ کیا خبر وہ بوسہ آقا کے لبوں کا لے رہے تھے یا حجر اسود کا لے رہے تھے؟ یہ کیا ہے؟ اسی کو وسیلہ کہتے ہیں۔ وَاتَّخِذُوا مِن مُقَامِ ابراہیم مُصَلَّى، مقام ابراہیم پر جا کر نماز پڑھو۔ سارے حرم میں جہاں مرضی پڑھو، سارے حرم میں نماز ہوتی ہے نا، لیکن وَاتَّخِذُوا مِن مقام ابراہیم مُصَلَّى، جو بات مقام ابراہیم میں ہے وہ حرم میں دیگر جگہوں میں نہیں۔ کیوں؟ وہاں پر قدموں کے نشان ہیں۔ تو جو میں آپ کو بات سمجھانا چاہ رہا تھا کہ جہاں پر اللہ کے محبوب پیغمبروں کے قدموں کے نشان ہیں، کچھ ایسی چیزیں ہوں جن کا تعلق ان کے ساتھ ہو، آقا کا استعمال شدہ پیالہ، آقا کا استعمال شدہ مشکیزہ، آقا کے نالین پاک، کوئی بھی چیز جس کا تعلق ان کے ساتھ ہو، اس کو سامنے رکھ کے، اس کا واسطہ دے کے۔ اب یہ چیزیں حدیث کی کتابیں اٹھا کے دیکھیں، بڑی پڑی ہوئی، مولوی نے یہ نہیں کبھی بتایا، اسے بتایا ہی اتنا گیا، بس اتنا ہی بتانا ہے، گاڑی ادھر ادھر کہیں موڑنی نہیں، سیدھی لے کے جانا ہے، موٹر وے پہ چڑھا ہوا ہے، کہیں پہ اتر رہا نہیں ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ اب یہ چیزیں آثار ہیں، وسیلہ ہیں، رب نہیں ہیں، لیکن ان کے ذریعے اللہ کے قرب کو پایا جاتا ہے، ان کے ذریعے اللہ کے قرب کو پایا جاتا ہے، اور یہی فلسفہ ہے۔ وسیلہ جب بھی اختیار کرتے ہیں، اب دیکھیں اعمال صالحہ کا وسیلہ سبھی مانتے ہیں، لیکن جب ذات نبی کا وسیلہ، جب اس کی بات کرتے ہیں تو کہتے ہیں نہیں، ذات کی بات نہیں، اعمال کی بات ہے، اعمال ٹھیک ہے، اعمال کا وسیلہ اختیار کرو، ذات کا نہیں۔ مجھے یہ بتائیں قرآن پہلے آیا یا صاحب قرآن پہلے آیا؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا بات، قرآن پہلے آیا یا صاحب قرآن پہلے آیا؟ واہ واہ، کیا بات ہے، اللہ کا آپ کو قرآن نے بتایا یا صاحب قرآن نے بتایا؟ سبحان اللہ، کیا بات، قرآن کا قرآن ہونا کس نے بتایا کہ یہ قرآن ہے؟ آپ کے پاس کیا ثبوت ہے یہ قرآن ہے؟ سبحان اللہ، واہ واہ، کیا بات، ہمارے پاس تو ایک ہی ثبوت ہے کہ آقا نے کہا یہ قرآن ہے، جو آیات میری زبان سے نکل رہی ہے یہ قرآن ہے۔ واہ واہ، سبحان اللہ، قل هو اللہ احد، آقا نے جب یہ بولا ہوگا قل هو اللہ احد، کاتبین وحی نے پوچھا ہوگا سرکار قرآن ہے یا حدیث؟ ایسا ہی ہے نا، جی جی، وہی تو کاتبین کے پاس تو نہیں آتی تھی، ماشاء اللہ، کیا بات، وہی تو سرکار کے پاس آتی تھی، بے شک، بے شک، آگے سرکار لکھواتے تھے یہ پیغام آیا، آج یہ آیا، آج یہ آیا۔ واہ واہ، تو صحابہ کے پاس کیا ثبوت تھا کہ یہ قرآن ہے؟ صحابہ کے پاس صرف ایک ہی دلیل تھی، زبان مصطفیٰ کی، کیونکہ آقا نے کہا یہ قرآن ہے تو یہ قرآن ہے، آقا نے کہا یہ قرآن ہے تو قرآن ہے۔ اور آقا نے فرض کریں جب کہا ہوگا انما الاعمال بالنیات، اب قل هو اللہ احد بھی عربی، انما الاعمال بالنیات بھی عربی،
جن کے لبوں سے قرآن نکلا، لب بھی وہی، ہستی بھی وہی، سراپا بھی وہی، وجود بھی وہی، رب بھی وہی، مصطفیٰ بھی وہی، الفاظ آقا کے دہن سے نکل رہے ہیں، اب کوئی فرق نہیں نکال سکتا قرآن ہے یا حدیث، سوائے خود ذات مصطفیٰ کے۔ جس کو وہ قرآن کہہ دے وہ قرآن، جس کو وہ حدیث کہہ دے وہ حدیث۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ قرآن کا وسیلہ جائز، اعمال کا وسیلہ جائز، اللہ کی راہ میں پیسے خرچیں یہ بھی جائز، کسی تنگ دست کی مدد کر دیں، کسی بیمار کی عیادت کر دیں، یہ سارے وسیلے اللہ کے قرب پانے کے، اور جن کے وسیلے سے قرآن، جن کے وسیلے سے حدیث، جن کے وسیلے سے درود، جن کے وسیلے سے ہدایت، جن کے وسیلے سے ایمان، ہر شے جن کے وسیلے سے، ان کے توسل سے کیسے انکار کر سکتے ہو؟ ان کے توسل سے کیسے انکار کرو گے؟ کون سا عقیدہ دے رہے ہو؟ قرآن کریم کی جو آیہ کریمہ میں نے تلاوت کی ہے، باری تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ، اور اللہ کی یہ شایان شان نہیں، وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ، اے میرے مصطفیٰ جب آپ ان کے درمیان میں ہیں تو اللہ کی غیرت کو گوارا نہیں کہ ان کا حبیب ان کے درمیان ہو، اس کے باوجود عذاب آ جائے۔ عذاب کو ٹال کون سی چیز رہی ہے؟ ارے عذاب کو ٹال ذات مصطفیٰ رہی ہے۔ آقا کا موجود ہونا عذاب کو ٹال دیتا ہے۔ آقا اس جہاں میں موجود ہیں اس لیے عذاب نہیں۔ آقا اگر اس دل میں موجود ہیں، آقا اگر ہماری روح میں موجود ہیں، عذاب نہیں آ سکتا۔ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ، جو جو عذاب سے بچنا چاہتا ہے، جو جو اس کے قہر سے، غضب سے بچنا چاہتا ہے، اپنے دل میں آقا کا ٹھکانہ بنا لے، اپنے دل کے اندر گنبد خضرا کو لے آئیں، تو جب وہ اندر ہوں گے پھر عذاب نہیں ہوگا۔ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ، اے میرے مصطفیٰ میں نے ان کے گناہوں کو نہیں دیکھنا، ان کے رذائل کو نہیں دیکھنا، ان کی سرکشی کو نہیں دیکھنا، میں نے دیکھنا ہے اپنے مصطفیٰ کو، آمنہ کے لال کو، تاجدار انبیاء کو، حبیب خدا کو۔ میرا حبیب ان کے اندر ہے اس لیے عذاب نہیں آئے گا۔ اسے کیا کہیں گے؟ اسی کو وسیلہ کہتے ہیں۔ سرکار کی موجودگی کی وجہ سے عذاب کا نہ آنا، ایک وجود اس کائنات میں اللہ نے ایسا بنایا، آقا کے چہرہ اقدس کو دیکھ کر، آقا کے وجود اطہر کو دیکھتے ہوئے جتنے مرضی امتی گناہگار ہو جائیں گے عذاب نہیں آئے گا۔ اور ایک اور چیز، وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ، اللہ کو یہ، اللہ کی یہ شایان شان نہیں ہے کہ اے میرے مصطفیٰ آپ چونکہ ان کے درمیان میں ہیں اس لیے عذاب نہیں۔ تو اس کا مطلب ہے آقا ہیں، آقا ہیں، تھے نہیں، آقا ہیں، آقا ہیں تو عذاب نہیں۔ اے میرے مصطفیٰ تو موجود ہے، تو موجود تھا، تو موجود رہے گا،
ہر وجود تیرے وجود کے برکت سے ہے، ہر ایک کا کمال تیرے کمال کی برکت سے ہے، ہر ایک کی رفت تیری رفت کی برکت سے ہے، ہر ایک کی شان میرے مصطفیٰ تیری شان کی عطا سے ہے، تیرے قدموں کی خیرات ہے، تیرے نالین کی خیرات ہے، چونکہ اے میرے مصطفیٰ آپ ان کے اندر ہیں، بس آپ کو دیکھا جاتا ہے، انہیں نہیں دیکھا جاتا۔ سود بھی کھا رہے ہیں، شراب بھی پی رہے ہیں، قتل بھی کر رہے ہیں، ہر غلط کام کر رہے ہیں، پھر بھی سزا نہیں ہو رہی اس دنیا میں، کیوں؟ وَأَنْتَ فِيهِمْ۔ میرے مصطفیٰ مجھے تو آپ کا منہ مارتا ہے، آپ کا وجود ہے نا ان کے اندر، ادھر تو وہ ہیں، ادھر ادھر بھی ہے۔ قرآن کریم میں فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، جس طرف کی رخ کرو گے اللہ کو پاؤ گے، ادھر کو کرو ادھر کو کرو ادھر کر کو، فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، ہر طرف اللہ ہی اللہ۔ الحمدللہ رب العالمین، ساری ہم اللہ کے لیے جو تمام عالموں کا رب ہے، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، عالم جتنے بھی ہیں سب کا رب ایک ہے، عالم جتنے بھی ہیں سب کا رب ایک ہے، جتنی بھی دنیایں ہیں ان کا مالک، ان کا پالنے والا، ان کا خالق ایک ہی ہے، وہ کون ہے؟ وہ رب ہے۔ الحمدللہ رب العالمین۔ اس عالم کا تعلق انسانوں کے ساتھ ہو، جنات کے ساتھ ہو، نباتات کے ساتھ ہو، جمادات کے ساتھ ہو، کسی بھی شے کے ساتھ ہو، ہر ایک کا ایک ہی رب ہے اور وہ رب العالمین ہے۔ اور جتنے عالم کا وہ رب ہے نا، اتنے عالموں میں رحمت محمد مصطفیٰ کی ہے، جیسے وہ بے حد ہے، وہ بے حد ہے تو جسے اس نے پیکر رحمت بنایا، جس نے اس نے سراپا رحمت بنایا، آپ اسے محدود کیسے کریں گے؟ وہ تو بے حد نے بنایا، تو بے حد اگر کسی کو بے حد کر دے، ہر عالم تک رحمت جائے، آپ تو اس ظاہری دنیا کو نہیں ناپ سکتے۔ 18,000 عوالم ہے، بعض احادیث میں آئے 36,000 عوالم ہے، 40,000 عوالم ہے، 40,000 دنیایں ہیں ایسی۔ ہر دنیا کا رب رب مصطفیٰ، اور ہر دنیا پہ رحمت مصطفیٰ۔ کہیں پر بھی کرم برسے، کہیں پر بھی عطا ہو، کہیں پر بھی جھولی بھری جائے، کہیں پر بھی نوازا جائے، کہیں پر سرفراز کیا جائے، وہ سرفراز وہی کرتے ہیں جو رحمت للعالمین ہے۔ تو بات یہ ہے کہ وسیلہ اختیار کرنے سے اعمال کی قبولیت یہ نہیں کہ اللہ مجبور ہو جاتا ہے، یہ بھی اپنے ذہن سے نکال دیں۔ جو مرضی وسیلہ اختیار کرے، اللہ مجبور نہیں ہے کہ آپ وسیلے سے دعا کریں گے تو قبول ہو ہی ہو۔ لیکن اب کسی کے چہرے کو جب دیکھا جاتا ہے تو پھر اللہ ہمیں نہیں دیکھتا، پھر اپنے حبیب کو دیکھتا ہے۔ جس طرح ہماری گندگی کو نہیں دیکھا جاتا، بیت اللہ شریف کو دیکھا جاتا ہے، غلاف کعبہ کو دیکھا جاتا ہے، حجر اسود کو دیکھا جاتا ہے، مقام ابراہیم کو دیکھا جاتا ہے۔ اسی طریقے سے جب وسیلہ اختیار کرتے ہیں نا تو پھر ہمیں نہیں دیکھا جاتا، دیکھا یہ جاتا ہے ریفرنس کون سا ہے، حوالہ کس کا ہے، کس کا حوالہ ہے۔ تو وہاں پر حوالہ اگر وہ ہو نا تو پھر اللہ تعالیٰ نوازتا ہے۔ رب العالمین آپ کا آنا قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔